اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ان الذين كفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ اولئک هم شر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں ہے، باغات ہمیشہ والے، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البینہ آیت نمبر 6، 7 اور 8 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین مشرکین عرب اور اہل کتاب، ان کی ہٹ درمی
ان کی جہالت اور ان کے کفر کو بیان کیا گیا۔ آج کے سبق میں کفر کرنے والے اور ان کا انجام، اور ایمان اور نیک اعمال والے اور ان کے انجام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا، کسی چیز کو چھپانے کو کہتے ہیں کفر کرنا۔ جیسا کہ وہ زمیندار جو زمین میں بیج بوتا ہے نا، لغوی طور پہ اس کو بھی کفر کرنا کہتے ہیں، لیکن کہنا نہیں ہے کسی زمیندار کو، کیونکہ اس کو پتہ تو نہیں ہوگا یہ لغوی معنی بتا رہا ہے یا اصطلاحی معنی بتا رہا ہے۔ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو طالب علم شرارتی ہوتے ہیں، تو ایک بابا جی ادھر اشراق کی نماز پکی پڑھتے تھے، تو جس مشرق جس کو کہتے ہیں نا، جو چھوٹے کاف کے ساتھ ہوتے ہیں نا مشرق، جس طرح مشرق وہ موٹے کاف کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس پہ اگر پیش لگاؤ تو بن جاتا ہے مشرق، اشراق کی نماز پڑھنے والا۔ تو ہم کبھی کبھی اس کو کہتے تھے بابا جی آپ تو ماشاءاللہ بڑے پکے مشرق ہیں۔ بابا بیچارہ تپ جاتا کہ مجھے مشرق کہتے ہو، تو ہم کہتے ہیں مشرق، اس کو کیا ہوتا ہے مشرق کیا ہے یا مشرق کیا ہے؟ تو وہ بالآخر ایک دن اس نے تنگ ہو کے شکایت لگا دی استاد جی کو، یہ مجھے مشرق کہتے ہیں۔ استاد جی اسی تو مشرق نے، استاد تو سمجھ گئے، کہنے لگے اس بیچارے کو کیا پتا کہ تم کیا کہتے ہو، شرارتیں نہ کیا کرو۔ مشرق اشراق پڑھنے والا، تو دانے کو چھپانے والا، چونکہ زمین کے اندر چھپا دیا نا، تو کفر کا معنی کیا ہے؟ چھپانے والا۔ جیسے اس خوشبو کو کہتے ہیں کافور، جس کی خوشبو تیز ہوتی ہے اور باقی خوشبوؤں کو چھپا دیتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں کافور، کیا چھپانے والی۔ اور اسی طرح جناب یہ جو شرعی سزائیں ہیں، چور کا ہاتھ کاٹنا اور جناب کیا ہے زانی کو کوڑے لگانا، کہتے ہیں یہ کفارہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ اس سزا نے گویا کہ اس کے گناہ کو چھپا دیا۔ تو چھپانا اس کا لغوی معنی ہے کفر کا، چھپانا۔ اور اصطلاح میں، قرآن کریم کی اصطلاح میں عموماً کفر جو ہے یہ دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کتنے معنوں میں؟ دو۔ ایک شکر کے مقابلے میں کفر یعنی ناشکری، جس کو ہم ناشکری کہتے ہیں، قرآن میں اس کے لیے بھی کفر استعمال ہوا ہے۔ اور ایک ایمان کے مقابلے میں کفر، جس کو ہم انکار کرنا کہتے ہیں، اس کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے۔ ناشکری کے لیے مثال لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں میں اضافہ کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے کفر کیا، یہاں کیا معنی کفر کا؟ ناشکری، اگر تم نے ناشکری کی تو ان عذابی لشدید۔ اسی طرح اور بھی کئی مثالیں، مثلا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، واشکروا لی میرا شکر کرو، ولا تکفرون اور کفر نہ کرو، یعنی ناشکری نہ کرو۔ تو یہاں کفر کس کے معنی میں ہے؟ ناشکری کرنے کے معنی میں۔ ایک اور مثال، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے گئے نا دعوت لے کر، تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب جانتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پرورش فرعون کے گھر پائی، اور پھر جناب ایک قبطی کو مارا مکہ اور وہ مر گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے مدین چلے گئے۔ واپس جب نبی بن کے آئے دعوت دینے کے لیے گئے تو فرعون نے وہ گلہ دیا کہ تیری پرورش ہم نے کی اور تم آج جناب پھر چلے گئے ہمارا بندہ مار کر۔ تو کیا لفظ ہے؟ کہنے لگا وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، موسیٰ تو نے وہ کام کیا جو تو نے کر دیا اور تم من الکافرین یعنی ناشکروں میں سے تھا۔ ہم نے تیری پرورش کی اور تو نے ہماری ناشکری کی، ہمارے ساتھ جناب یہ کیا۔ تو کفر کا معنی وہاں بھی کیا ہے؟ ناشکری۔ ایک کفر ناشکری کے معنی میں آتا ہے، دوسرا کفر ایمان کے مقابلے میں جہاں آتا ہے وہاں انکار کے معنی میں آتا ہے۔ اس کی بھی قرآن پاک میں کئی مثالیں ہیں، جیسے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو
جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت نہیں کرتا. تو یہ اللہ کی عبادت کے مقابلے میں غیر اللہ کی عبادت یعنی ایمان کے مقابلے میں کفر کی بات ہے. یا جیسے قرآن میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، انہوں نے کفر کیا یعنی وہ ایمان سے منکر ہو گئے، ایمان کا انہوں نے انکار کر دیا. فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، جس نے شیاطین کا، بتوں کا، غیر اللہ کی عبادت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، تو یہ کفر ایمان کے مقابلے میں ہے. تو قرآن پاک میں گویا کہ کفر ایمان کے مقابلے میں بھی استعمال کیا گیا ہے اور کفر ناشکری کو بھی کہا گیا ہے. یہاں پر وہ کفر ہے جو ایمان کے مقابلے میں ہے، کیونکہ ایک آیت میں کفر کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں ایمان کا ذکر ہے. ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا، انکار کیا، وہ دعوت جو اللہ تعالیٰ نے دی، وہ دعوت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس طرف اللہ اور اللہ کے نبی نے بلایا، انہوں نے اس سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا. اب وہ انکار کرنے والے من اہل الکتاب والمشرکین، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں چاہے وہ مشرکوں میں سے ہوں، فی نار جہنم، ان کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ میں ہوں گے. چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو چاہے کوئی ان پڑھ ہو. مشرکین ان پڑھ تھے نا، اہل کتاب پڑھے لکھے تھے. پر جس نے بھی انکار کیا، چاہے وہ مشرکین میں سے ہو چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہو، انجام اس کا کفر کا کیا ہے کہ وہ دوزخ میں ہوگا اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا. اولئک ہم شر البریہ، یہ خلائق میں سب سے برے ہیں، سب سے برے ہیں. بریہ برا سے اسی سے نکل کر اللہ کا نام ہے الباری، بنانے والا. بریہ جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے یعنی مخلوق، اس میں سب سے اللہ کے ہاں برے اور اللہ کے ہاں سب سے گھٹیا یہی لوگ ہیں جس نے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا اور اللہ کے ساتھ شرک کیا. اللہ کی مخلوق میں اللہ کے ہاں سب سے برے ہیں. ہم سورۃ التین میں پڑھ چکے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ اور عرفہ اور خوبصورت سانچے میں بنایا، لیکن پھر یہ نیچے سے بھی نیچے چلا گیا. تو وہ یہ نیچے سے نیچے چلا گیا جس نے کفر کیا اور شرک کیا کہ اللہ نے تو بہت اونچا مقام دیا تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں میں بہت گھٹیا کر دیا ہے. اسفل سافلین شر البریہ. قرآن کریم میں نام اس بارے میں اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں بعض انسان ایسے ہیں جن کے دل تو ہیں سمجھتے کوئی نہیں، عقل تو زبانیں تو ہیں حق بولتے کوئی نہیں، کان تو ہیں اور جناب وہ سیدھی بات سنتے کوئی نہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ میرے ہاں جانوروں کی طرح ہیں بلکہ بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اب انسان وہی ہے جو اشرف المخلوقات تھا، جس کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا تھا، لیکن جب اس نے کیا کفر، جب اس نے کیا انکار، تو اللہ فرماتے ہیں اب اس کی حیثیت میرے نزدیک کیا رہ گئی؟ جانوروں کی حیثیت اس سے بہتر ہے، یہ ان سے بھی زیادہ گر گیا ہے، اس نے اپنا مقام کھو دیا ہے، اس نے اپنا مقام گرا دیا. اچھا، ایک انسان عظمت کتنی ہے کہ اگر غلطی سے بھی قتل ہو جائے، سورۃ النساء میں ہم نے پڑھا، غلطی سے بھی قتل ہو جائے، کسی نے جان بوجھ کے نہیں مارا، غلطی سے قتل ہو گیا تو اس کی پھر بھی دیت ہے جو 100 اونٹ ہے. غلطی سے، جان بوجھ کے نہیں مارا، غلطی مثلا فائر مارا کسی شکار کو، بندے کو لگ گیا تو 100 اونٹ اس کی دیت ہے. یہ انسان کی عظمت ہے. لیکن ایک انسان چوری کرتا ہے تو وہی انسان ہے جس کا غلطی کے ساتھ لگ گیا، اتنی دیت تھی، اسی انسان نے کیا کی؟ چوری کی. تو 10 درہم چوری کی تو فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب اس نے اپنا مقام کیا کر دیا؟ گرا دیا خود ہی.
نے اپنا مقام خود گرا دیا ہے. اس کا ہاتھ کاٹ کے پھینک دو، یہ وہ عزت والا اب نہیں رہا، اس کی اب عزت ختم. 10 درہم کے بدلے میں ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ السارق یسرق بیضا فتقطع یدا، لعنت ہو اللہ کی چور پر، انڈا چوری کرتا ہے ہاتھ کٹوا کے بیٹھ جاتا ہے. اپنا مقام کتنا اس نے گرا دیا، کتنے اونچی اس کی شان تھی، اور یہ کتنا گھٹیا ہو گیا کہ جناب تھوڑی سی چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹ کے پھینک دیا گیا. تو اس کا مقام گر گیا ہے. تو مقام اس انسان کا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین پر ایمان لائے. اچھا، اسی طرح 9ویں پارے میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا. 9واں پارہ نکالیں ذرا اور دیکھیں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی نگاہوں میں کس طرح گر جاتا ہے. صفحہ نمبر 157. سورت کا نام ہے سورۃ الاعراف. آیت نمبر 174 ختم ہو رہی ہے، اس سے 75 شروع ہو رہی ہے. 9واں پارہ صفحہ نمبر 157 157 سورۃ الاعراف آیت نمبر 175. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ ان پر خبر، ایک قصہ اس شخص کا آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا. فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، یعنی ہم نے بڑا مقام اس کو دیا تھا، لیکن فَانْسَلَخَ مِنْهَا پس وہ پھر گیا ان سے. پس فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ اس کے پیچھے لگا شیطان. فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ پس ہو گیا وہ بھٹکے ہوئوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اور اگر ہم چاہتے ہم اسے بلند کرتے، عزت دیتے، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وہ جھک گیا زمین کی طرف، یعنی پستیوں میں چلا گیا. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور اس نے اپنی خواہش کی اتباع کی. تو پھر فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ بس اس کی مثال کتے کی مثال ہو گئی. کلب کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا گر گیا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ پس اس کی مثال کتے کی مثال ہو گئی. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اگر آپ اس پر کوئی بوجھ لا دیں، کتے پر ہانپتا ہے. او تترکہ یلحس اور اگر چھوڑ دیں پھر بھی ہانپتا ہے، ہر وقت زبان لٹکی ہوئی ہے اس کی. یہ فرمایا یہ حشر ہو گیا اس کا. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. یہ جو کتے والی مثال بھی اللہ فرماتے ہیں یہ مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ فرمایا قصہ بیان کر میرے محبوب شاید کہ وہ فکر کریں، شاید کہ وہ غور کریں اور سمجھیں کہ ہماری عزت اسی میں ہے کہ ہم اللہ کی آیات پر ایمان رکھیں. جب آیات الہیہ کا ہم انکار کر دیں گے پھر ہماری کوئی عزت نہیں ہے. اور اسی میں جو میں نے پہلے آپ کو سنائی یہ نیچے وہ آیت موجود ہے، یہ ایک دو آیتیں چھوڑ کے نیچے دیکھو نا. آیت نمبر 187 ختم ہو رہی ہے، 88 شروع ہو رہی ہے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ یقیناً ہم نے بنائے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سارے جن و انس. وہ کیسے ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ان کے دل تو ہیں سمجھتے کوئی نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ان کی آنکھیں تو ہیں وہ دیکھتے کوئی نہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ان کے کان تو ہیں وہ سنتے کوئی نہیں. أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں. أُولَئِكَ ہم الغافلون یہ کون لوگ ہیں جانوروں کی طرح؟ فرمایا اولئک ہم الغافلون یہ غافل لوگ ہیں.
جو میری آیات سے غفلت برتتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمجھ نصیب فرمائے۔ واپس آئیے جی۔ تو عزت کب تھی؟ جب اللہ کی آیات پر ایمان تھا۔ عزت کب تھی؟ جب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی۔ جب نہیں رہی عزت اللہ کے ہاں ختم ہو گئی۔ اور اللہ نے فرمایا اولئک ہم شر البریہ، خلائق میں مخلوق میں یہ سب سے برے ہو گئے۔ اور دوسرے لوگ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ سبحان اللہ۔ سارے جہان بھر جائے کفار کے ساتھ، ایک ادنا سا ایمان والا اللہ کو وہ سب سے بہتر لگے گا، اللہ کو وہ سب سے پیارا لگے گا جو اللہ پر ایمان والا۔ اس لیے ایمان والا گناہ گار بھی ہے نا، خطا کار بھی ہے، تب بھی اس کی عزت ہے ایک ایمان کی وجہ سے۔ جیسے میت پڑے ہوں 100 لاشیں پڑی ہیں، ایک بندہ زندہ ہے بیمار لیکن ہے زندہ، تو ان 100 میتوں سے وہ افضل ہے کہ نہیں ہے نا؟ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر کی مثال مردے کی ہے اور مومن کی مثال زندے کی ہے۔ مومن کی مثال، اب ایک آدمی اچھا ہے، نیک ہے، تقوی والا ہے، وہ اس زندے کی طرح ہے جو صحت مند ہے، چلتا ہے پھرتا ہے جناب، دیگر کام کاج میں حصہ لیتا ہے۔ اور جو گناہگار ہے وہ اس زندے کی طرح ہے جو بیمار ہے، چارپائی پر ہے لیکن ہے تو پھر بھی زندہ، بول رہا ہے، کوئی باتیں سمجھ رہا ہے۔ کافر کی مثال مردے کی طرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ عزت والے ہیں۔ اس لیے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نعوذ باللہ کافر ہم سے اچھے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اور ایمان والے ہی کفار سے کیا ہیں؟ بہت اچھے ہیں۔ کفار تو مردوں کی طرح ہیں، بدعمالیاں ضرور ہیں، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جو اللہ نے ایمان دیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے ایمان کی قیمت کو بتایا ہے، ہمیں ایمان کی قیمت کا اندازہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ فرمایا اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا اور ایمان کے بغیر چلا گیا، اللہ محفوظ فرمائے، جو ایمان کے بغیر گیا وہ تو پکی بازی ہار گیا نا۔ فرمایا کہ جو چلا گیا ایمان کے بغیر چلا گیا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، یہ جتنی زمین ہے نا، جتنی زمین آج تک کسی نے انسان نے پوری دیکھی ہے؟ کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے یہ ساری زمین اگر سونے سے بھر دی جائے، کس چیز سے؟ سونے سے۔ سونا اب 1 تولہ لینے جائیں تو بندے کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں، اور یہ ساری زمین اللہ فرماتے ہیں اگر سونے سے بھر دی جائے کہ یہ ہے جناب ایمان نہیں ہے، ایمان کی قیمت دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ایمان کی قیمت اتنا بڑا خزانہ بھی نہیں بن سکتا، ایمان اس سے بھی قیمتی چیز ہے۔ یہ کیا ایمان کی قیمت اللہ نے بتائی ہے، اس سے اندازہ کرو۔ ایک مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ ایمان اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ ہمیں مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھے۔ اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بشہادت اللہ الہ الا اللہ، اگر کوئی بندہ مرنے والا ہو تو اس کے سامنے بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ، تاکہ اسے اس کی زبان پر بھی جاری ہو جائے۔ بس جو لا الہ الا اللہ کہتا ہوا دنیا سے چلا گیا وہ کامیاب ہو گیا، ایمان لے لیا نا اس کے ساتھ، ایمان لے کر جو دنیا سے گیا وہ کیا ہو گیا جی؟ کامیاب ہو گیا۔ اب رہی اعمال کی کمزوری، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے معاف کریں گے، جس کو چاہیں گے سزا دیں گے، لیکن ایمان ہے تو کم از کم اعمال محفوظ تو ہے نا۔ اگر ایمان ہی نہیں تو اعمال کیا ہو گئے؟ ضائع ہو گئے۔ اس نے فرمایا ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، اور عمل صالح وہی ہے جو شریعت کے مطابق ہو۔ اپنے طور پہ چاہے کوئی بدنا کتنا ہی اچھا کام کیوں نہ کرے، شریعت سے ہٹ کر کرے گا تو وہ صالح اللہ اور اس کے نبی کی ہانی شمار ہوگا۔ اولئک هم خیر البریہ، صالح عمل وہی ہوگا جس پہ مہر نبوت ہوگی۔ ایک بندہ آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایمان قبول کیا، کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی موٹے موٹے اعمال بتائیں، ذرا زیادہ لمبے نہ بتائیں، میں ذرا
مصروف آدمی ہوں، کام کاج بھی ہے، دنیا میں پھنسا ہوا ہوں، لمبے وظیفے وہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز بتائی، فرض روزہ بتایا، زکوٰۃ فرض جو تھی وہ بتائی، حج ابھی فرض نہیں ہوا تھا، جو چیزیں فرض تھیں وہ آپ نے بتائیں۔ اس نے کہا جی واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم یا رسول اللہ جو آپ نے کہا ہے نا یہی کروں گا، نہ اس میں بڑھاؤں گا نہ اس میں کمی کروں گا، کمی بیشی نہیں کروں، جو آپ نے کہا ہے وہی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میں کسی جنتی کو زمین پر دیکھنا چاہتا ہوں تو اس بندے کو دیکھے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں کسی جنتی کو زمین پر دیکھنا چاہتا ہوں تو فلینظر الی ھذا، اس بندے کو دیکھے جو کہتا ہے جو آپ نے فرمایا وہ کروں گا، اپنی طرف سے نہ کوئی بڑھاؤں گا، اپنی طرف سے نہ کوئی گھٹاؤں گا۔ بات سمجھ میں آئیے؟ دیکھیں نا 4 رکعت جب ہم فرض پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کے بعد عبدہ و رسول پڑھ کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں نا، اگر پڑھو نا جان بوجھ کے درود شریف، جان بوجھ کے درود شریف پڑھو تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ ہاں غلطی سے پڑھو گے سجدہ سہو لازم ہوگا۔ سمجھ آئی؟ کیوں بھائی؟ اپنی طرف سے نہیں۔ اس میں بڑی آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے۔ اس دن مولوی صاحب مثال دے کے سمجھا رہے تھے، بڑی زبردست مثال، کہنے لگا کہ عید والا دن ہو اور مسجد میں صبح سویرے مولوی صاحب اذان دے دیں تو آپ آئیں گے کہیں خیر تو ہے مولوی صاحب، خیر تو بھی اذان، اگر مولوی صاحب کیوں سڑ گئے ہو اللہ کا نام سن کے؟ اللہ کا نام برداشت نہیں ہونا، سڑ گئے ہو؟ سمجھ آئی؟ اللہ کے نام سے کوئی نہیں سڑتا، کوئی نہیں جلتا۔ اللہ کے بندے یہاں پہ وہ طریقہ کار جو تم نے اختیار کیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہیں ہے۔ تو اب یہ جو اضافی ہے نا طریقہ کار، یہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں بدعت۔ نیک عمل وہی ہوگا جس پر مہر ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی طرف سے چاہے وہ کتنا اللہ کا نام ہی کیوں نہ لے، اللہ اکبر، اذان میں اللہ کا نام ہی ہے نا، کوئی لے نا عید والے دن اذان دے تو فرمایا کہ نہ یہ قبول نہیں ہے۔ اسی طرح اذان کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہاں پہ کوئی نہیں ہے۔ کل کا سب کہے نا زور میں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، ہر بندہ کہو بھائی یہاں پہ نہیں کہنا، جہاں پر اللہ کا اور اللہ کے نبی کا جو حکم ہے وہی دین ہے، اس سے ہٹ کر جو اپنی طور پہ ملانا ہے وہ دین نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، وہ اعمال کیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بتائے گئے ہیں، اولئک هم خیر البریہ، یہی مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اہل جنت جب جنت میں جائیں گے نا، اللہ پوچھیں گے کوئی اور چیز چاہیے تو وہ کہیں گے یا اللہ کیا اور مانگیں، جو دل میں آتا ہے وہ مل جاتا ہے تو اور مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا پھر سنو، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، ابھی آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ فرمایا کہ جب یہ رب کا اعلان ہوگا نا، جنتی اتنے خوش ہوں گے، کہیں گے یہ لذت تو جنت کے پھلوں میں بھی نہیں ہے جو اس اعلان کے اندر ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اصحاب رسول کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ اعلان جو جنت میں جنتیوں کو جنت کی نعمتیں مل جانے کے بعد اللہ نے کرنا تھا، اللہ نے اصحاب رسول کے لیے دنیا میں کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اعلان کس کے لیے ہوگا؟ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب میں سے اور مشرکوں میں سے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے ہمیشہ رہنے والے اس میں، اولئک هم شر البریہ، یہی لوگ مخلوق میں سب سے برے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا
الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، مخلوق میں یہی سب سے بہتر ہیں، جزاؤہم عند ربہم، ان کا بدلہ ان کے رب کے ہاں، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ والے باغات بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب سے۔